حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں وضاحت کروں گا۔ کچھ ان کی زندگی کے اہم حالات و واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب کی جو عمر ہے وہ مورخ 145 سال بتاتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی عمر 145 سال ہوئی ہے، اور حضرت یوسف 12 بھائی تھے، جو کہ حضرت یعقوب کی 4 بیویوں میں سے تھے۔ 4 عورتوں سے یہ 12 بھائی تھے، اور حضرت یوسف کا جو سگا بھائی تھا اس کا نام تھا بنیامین۔ تو حضرت یوسف کی ولادت جب ہوئی ہے تو ولادت کے فوری بعد حضرت یعقوب نے انہیں اپنی بہن کی پرورش میں بھیج دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف کی جو پھوپھی، جو کہ حضرت یعقوب کی بہن تھی، انہوں نے اپنے بھائی سے درخواست کی تھی کہ یہ بیٹا آپ مجھے دے دیں، اس کی پرورش میں کروں گی۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب نے اپنے صاحبزادے یوسف کو بچپن ہی سے ان کو پھوپھی کی تربیت میں دے دیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف بچپن ہی میں اپنی پھوپھی کے یہاں رہے، اور انہیں بھی جتنی محبت یوسف سے تھی اتنی کسی اور سے نہ تھی۔ تو اس وجہ سے جب حضرت یوسف کبھی کبھار باپ کو ملنے آتے تو چونکہ پہلے وہ دور رہتے تھے، تو اس وجہ سے یہ بیچ میں ایک وجہ تھی جس وجہ سے حضرت یعقوب اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف کو زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس وجہ سے جو حضرت یوسف کے باقی بھائی تھے وہ آپ سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ تو جو ان کے اپنا باقی بھائی تھے، جب ان کا حسد بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ ایک ترکیب سوچی، اور اس ترکیب سوچ کے پھر وہ اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے، اور حضرت یعقوب کے ساتھ بھائیوں جو یعقوب کے بیٹے تھے جو کہ یوسف کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ یوسف جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلنے کودنے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلے تو یعقوب نے کوئی تھوڑا سا اعتراض کیا، لیکن وہ بیٹوں کی منت سماجت کرنے کے بعد حضرت یعقوب مان گئے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ ان کو میدان میں کھیل کود کرنے کی اجازت دے دی، اور ان کی حفاظت کی ضمانت بھی بھائیوں نے دی حضرت یعقوب کو کہ ہم ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مگر بھائیوں نے دھوکہ اور جھوٹ کے ذریعے والد کو تسلی دی، جس سے حضرت یعقوب مطمئن تو ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے طے کیا کہ یوسف کو کسی تاریک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو حضرت یعقوب نے یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ چنانچہ جب وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو بڑے احترام سے پیش آئے، لیکن جب جنگل میں پہنچے تو ان کی عداوت کھول کر سامنے آ گئی۔ چنانچہ ایک بھائی یوسف کو مارتا تو دوسرا بھائی مدد کرنے کی بجائے وہ بھی اس کی مارنے میں اس کی معاونت کرتا۔ اس طرح وہ سارے بھائی مل کے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ضد و کوب کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد یہودا نے کہا بھائیوں سے کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ یوسف کو قتل کریں گے۔ چنانچہ یہ سن کر انہوں نے مارنا چھوڑ دیا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں کی طرف لے گئے، انہیں کنویں میں لٹکا دیا۔ لیکن لٹکانے کے بعد پھر انہوں نے حضرت یوسف کا کرتا اتار لیا اور نیچے پھینک دیا۔ نیچے جب یوسف گرے تو اتفاق سے وہاں نیچے کنویں میں کوئی ایسی چٹان تھی، حضرت یوسف اس چٹان پہ گر گئے اور وہ پانی میں نہیں گرے، کسی چٹان میں وہ اٹک گئے۔ بہرحال انہوں نے آپ کو کنویں میں لٹکا دیا اور کنویں کے درمیان پہنچنے پر آپ کو چھوڑ دیا تاکہ آپ کی جان نکل جائے۔ کنویں میں آپ پر پانی گرے، قریب ہی ایک چٹان تھی، آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو آپ رونے لگے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ کو آواز دی۔ آواز دینے کا مقصد یہ تھا کہ معلوم کریں کہ یوسف زندہ ہیں یا نہیں۔
مگر آپ یہ سمجھے کہ شاید انہیں رحم آ گیا ہے، آپ نے کنویں میں سے ان کی پکار کا جواب دیا۔ جب آپ زندہ سلامت ان کو پتہ چل گیا کہ یوسف ابھی زندہ ہیں تو انہوں نے چاہا کہ اوپر سے پتھر مار دیں۔ جب بھائیوں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو اس دوران جو بڑا تھا اس کا نام تھا یہودا، تو جو یوسف کے جو باقی بھائی تھے نا ان میں سے ایک کا نام تھا یہودا، تو یہودا نے دخل اندازی کر کے باقی بھائیوں کو اس حرکت سے روکا اور اس نے کہا کہ تم یہ پتھر مارنے والا کام نہ کرو۔ تو شام کے وقت سب بھائی روتے ہوئے حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یوسف کو تو جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تھا، لیکن اس کو تو کوئی بھیڑیا لے گیا ہے۔ اس وجہ سے شام کے وقت جب سب بھائی روتے ہوئے یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، مگر حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے، لہذا اب میں صبر کروں گا۔ تو اسی دوران ایک قافلہ وہاں آ کر ٹھہرا اور انہوں نے پانی بھرنے والے کو بھیجا، مگر جب اس نے ڈول کھینچا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کوئی ایک لڑکا مل گیا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے نا سورۃ یوسف میں بھی ہے، آیت نمبر 19 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے ڈول میں پانے کی بجائے۔ یہ کنواں بیت المقدس کی زمین میں ہے اور اس کے نشانات ابھی تک لوگوں کو معلوم ہیں کہ وہ کون سا کنواں تھا جس میں حضرت یوسف کو ڈالا گیا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا تھا اس نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی تھی جس کا نام بشرا تھا۔ چنانچہ صدی ایک راوی ہیں، اس نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھی کا نام بشرا تھا۔ تو جب یوسف کے بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ قافلے والوں نے انہیں نکال لیا ہے تو وہ ان کے پاس پہنچے اور قافلے والوں نے انہیں کچھ رقم دے کر خرید لیا۔ خریدنے میں انہوں نے کچھ زیادہ دلچسپی نہ دکھائی کہ کہیں زیادہ قیمت نہ لگانی پڑ جائے۔ یوسف کو خریدنے کے بعد انہوں نے بطور سامان تجارت یوسف کو چھپا دیا تاکہ دوسرے تاجر اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کریں۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا تاکہ کیونکہ وہ ایک اس میں مجمع میں ایک سے زیادہ بندے تھے نا، جس کی ڈول میں آیا اس نے دوسروں سے چھپانے کے لیے ان کو بتایا بغیر کسی ایسی صندوق میں حضرت یوسف کو بند کر دیا عارضی طور پر، تاکہ باقی جو ہیں وہ سمجھیں کہ یہ مال تجارت ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائیوں کا بیچنا ہی ناجائز حرام تھا، مگر جب بیچا تو انتہائی ارزاں قیمت پر بیچا۔ بہرحال جی وہاں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار، وہ جو مجمع تھا، جو وہ قافلہ تھا، انہوں نے آگے پھر مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنا چاہا۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ یوسف کو بازار مصر میں فروخت کرنے والے کا نام مالک بن دلمر تھا، اور جس شخص نے آپ کو خریدا وہ اس زمانے میں وہ جس کو عزیز مصر کہتے ہیں اس نے خریدا۔ یہاں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس کا اصل نام جو تھا وہ کتفیر تھا، جس نے اس کو وہ عزیز مصر تو ایک وہ اس کا عہدہ تھا، لیکن اصل اس کا نام جو تھا وہ کتفیر تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان بن ولید تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا، اس نے دین یوسفی کا اتباع کر لیا تھا، بعد میں جب یوسف علیہ السلام وہ جیل سے اس وقت کی بات یا اس وقت ایمان لے آیا تھا۔ یہاں یہ بھی وضاحت تھوڑی کر دی جائے کہ حضرت یوسف مصر میں کتنی عمر میں پہنچے تھے۔ بعض علماء روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں مصر پہنچے ہیں، جس وقت وہ کنویں سے نکال کے مصر لایا گیا ان کو بیچنے کے لیے، تو وہ اتنے بچے نہیں تھے، مطلب یہ ہوا کہ ان کی عمر 16 سے 17 سال کے قریب تھی۔
اور عزیز مصر نے آپ کو قافلے والوں سے خرید لیا، اور عزیز مصر کے پاس آپ 13 سال رہے، اور 30 سال کی عمر میں وہ جو فرعون مصر ولید بن ریان تھا اس نے آپ کو وزیر بنا لیا تھا۔ 110 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت یعقوب سے جدائی اور مصر میں ملاقات کے دوران 22 سال کا عرصہ تھا۔ مصر میں یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کی تھی، اور حضرت یعقوب جب مصر تشریف لائے تو آپ کے خاندان کی تعداد اس وقت 70 تھی۔ بیچ میں تھوڑا وہ ذرا آگے نکل گیا ہوں، ذرا تو بات میں بہرحال اصل میں بات ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا گیا تو وہ خریدنے والا کا نام جو تھا وہ اس کا نام اطفیر ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لایا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس کو عزت ابرو سے رکھو، عجیب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارا اہل مقرر ہو اور ہمارے بعض کاموں میں ہماری رہنمائی کرے۔ جب حضرت یوسف کی عمر 33 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ یوسف کی ابھی تک غیر اختیاری کیفیت تھی، اچانک